نالج کنگ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فتح مکہ کے اسباب اور اس کے نتائج۔ نئے آنے والے ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان اور زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر اور سبب کیا تھے اور اس کے نتائج کیا رونما ہوئے، یہی ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین، شریف، محترم، قابل فخر اور عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، یک لخت آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اگر آج رسول خدا کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14 صدیاں بعد تو کیا قیامت تک صحابی رسول آخر الزمان کے عجیب لقب سے جانے جائیں گے۔ بہرکیف یہ ان کے نصیب میں ہی نہ تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، لیکن صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم ساری حدیں پار کر گیا اور اللہ کریم نے بھی اجازت دے دی تو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیت دینے کے درپے رہے۔ ان کی انہی کارستانیوں کے سبب غزوہ بدر، احد، خندق اور کئی سرایہ کا وقوع ہوا۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار تھے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کی ہمراہی میں ادائیگی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفاکاری سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدہ کی اکثر شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بھیجے ہوئے حکیم کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لی۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ موقوف رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک بات یہ طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں باہمی امداد کا معاہدہ کر لیں۔ عرب کے 2 قبیلے خزاعہ اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے اور ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو بکر نامی قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں بنو خزاعہ کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لو، خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دو، یا بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ، یا اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ کرتا بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ پھر 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت برا فرمان جاری کیا
کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے ایمان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی ایمان ہے۔ مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفارِ قریش سے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بلکہ غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر ہوا اور وہ آ کر آپ کے ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لائے۔ حضرت سہیل بن عمرو سرداران قریش میں سے تھے۔ پہلے اس خوف سے اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ حالت کفر میں انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جو مسلمان تھے ان کے ہاتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کا پیغام بھیجا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان عطا فرمایا اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ پہلے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اس لیے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جہاں ملیں قتل کر دیے جائیں۔ حضرت عثمان انہیں لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے امان طلب کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان عطا فرمائی اور بیعت اسلام لے لی۔ یوں یہ بھی مسلمان ہو گئے اور ایسے زبردست مسلمان ہوئے کہ پھر کوئی ایسی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی جو ان کے دین کو داغدار کرے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی اہم شخصیات جو فتح مکہ کے موقع پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی با اخلاق بنائے اور دنیا و آخرت میں اس خلق عظیم والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ رحمت عطا فرمائے۔ آمین۔